बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आप लोगों का सेंसेशन का चैप्टर जो है हवास और इदराक, ये हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था और मैंने आपको आँख की साख के बारे में बताना शुरू किया था। तो आज हम उसको दोहरा लेंगे और उसको ही मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। आँख, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि एक स्ट्रक्चर के एतबार से राउंड या गोल शक्ल की होती है, और आज का जो जदीद तरीन कैमरा है उसको आँख की साख्त से मुतासिर होकर डिज़ाइन किया गया है। लेकिन फिर भी जितना भी वो स्पेसिफ़िक हो, जितना भी हाईली ऑटोमेटिक या बेहतरीन हो, वो आँख का मुकाबला नहीं कर सकता। तो आँख जो है ये दो होती हैं, और इनके जो आई बॉल है इसको दोनों तरफ से 6 मसल्स जो हैं वो संभाल कर रखते हैं, ताकि और इसकी मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं, और मूवमेंट जो है वो दोनों की एक ही साइड पर मुमकिन होती है। और अब जो है वो आँख के बैरूनी हिस्सा जो है, ये हम इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ट्रांसपेरेंट नज़र आता है, अगर हम यहाँ पर जो फोकस कर रहे हैं, या अब आपको फिर मैं दोहरा देती हूँ, जो ब्लू कलर में आपको एक बाहर की तरफ कर्व्ड पार्ट नज़र आ रहा है, ये है हमारा कर्निया या कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये एक ट्रांसपेरेंट, जैसे आपके घर में खिड़कियों के ऊपर जो ग्लास लगा हुआ होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। एक तो होता है ना मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, जो ग्लास होता है जिसको शीशा कहते हैं हम, वो ट्रांसपेरेंट होता है। कॉर्निया वैसा ही होता है, और ये जो है ये रोशनी को इकट्ठा करता है, प्रोजेक्ट करता है, और उसके पीछे एक कलर्ड पार्ट होता है आँख का, हमारी जो कलर्ड आँख का हिस्सा होता है उसे कहते हैं आइरस। कलर्ड पार्ट जो है वो आइरस कहलाता है, और आइरस जो है ये आइरस और कॉर्निया, कॉर्निया जो है ये समझें ग्लास है, और आइरस जो है ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। तो दोनों के दरमियान में, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है कॉर्निया, तो उन दोनों, और जो अंदर वाला पार्ट है वो सॉफ्ट है, तो उन दोनों के दरमियान पानी फिल किया हुआ होता है, एक शफाफ मादा होता है जिसको एक्वस ह्यूमर या आबी रतूबत कहा जाता है। तो आइरस के दरमियान में, अब आइरस जो है ये एक झिल्ली की तरह होता है। आप देखें कि झिल्ली, प्याज के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, प्याज काटें ना तो उसको जब आप छीलें, या अंडे को आप बॉईल करें तो उसके ऊपर एक बारीक सी मेम्ब्रेन होती है, उसे झिल्ली कहा जाता है। उसके दरमियान ये जो कलर्ड पार्ट है ये वैसा ही होता है, उतना बारीक नहीं होगा, तो थोड़ा उससे मोटा होगा, लेकिन उसी तरह की लचकदार और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। उसके दरमियान में एक छोटा सा सुराख होता है जिसे हम प्यूपल ऑफ आई या आँख की पुतली कहते हैं। ये आपके डायग्राम में जो वी बना हुआ है जहाँ आइरस लिखा हुआ है, ये एक छोटा सा सुराख होता है जो कि हमारी आँख के अंदर रोशनी को जाने देता है। अगर आप अपनी आई बॉल को देखें तो एक बड़ा बॉल है, उसके दरमियान में एक छोटा डॉट भी होता है। वो छोटा डॉट दरअसल आपकी आँख की पुतली या प्यूपल ऑफ आई कहलाता है। ये प्यूपल जो है ये बहुत खुदकार मसल्स के साथ जुड़ी हुई होती है, उज़लात के साथ जुड़ी हुई होती है। उज़लात का जिक्र जहाँ पे भी आएगा उसका ताल्लुक़ होगा मूवमेंट के साथ, किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा करना या उसको हरकत देना। तो हमारी आई बॉल प्यूपल जो होती है उसके साइज़ को उज़लात कंट्रोल करते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब हम बहुत तेज़ रोशनी में जाते हैं तो हमारी आँख की पुतली छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। क्यों? ताकि तेज़ रोशनी अंदर ना जाए, आँख के अंदर ना जाए, और हमारी आँख के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान ना पहुँचाए। कभी आप धूप से कमरे में आएँ तो आपको अंदर कमरे में अंधेरा नज़र आता है, बिल्कुल कुछ चंद लम्हे कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी पुतली जो है वो बहुत छोटी होती है और उसको बड़ा होने में चंद लम्हे लगते हैं। तो जैसे ही आप अंधेरे में आते हैं तो मसल्स ऑटोमेटिकली उसके साइज़ को बढ़ा देते हैं ताकि आप जो है अच्छी तरह देख सकें। चंद लम्हे आप अंधेरे में रहते हैं तो आपको सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है। तो इस अमल को कहते हैं अपर्चर की मूवमेंट, यानी जो हमारी जो पुतली है उसके साइज़ को क्यों कंट्रोल करते हैं मसल्स, ताकि ज़रूरत के मुताबिक रोशनी आँख के अंदर हो। जब हम बहुत तेज़ रोशनी में होते हैं तो ज़्यादा रोशनी अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ हमें क्लियर नज़र आ रही होती है। इस वजह से पुतली का साइज़ छोटा हो जाता है। जब हम अंधेरे में आते हैं तो फिर हमें ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होती है आँख को देखने के लिए। इस वजह से उसका जो पुतली का साइज़ है वो बढ़ जाता है, और हम जो है वो अंधेरे में देखने के काबिल हो जाते हैं। तो कैमरे का जो अपर्चर होता है, यानी सुराख जो होता है, वो आँख की पुतली की नकल ही है।
آنکھ کی پتلی اور آئرس کے پیچھے ایک شفاف عدسہ ہوتا ہے. اب آپ کو یہاں ایک اور بلو کلر کا اوول سا اسٹرکچر نظر آ رہا ہوگا انڈے کی شکل کا، جس کے ساتھ لکھا ہوا ہے عدسہ یا لینس. یہ لینس جو ہے یہ دیکھیے یہاں نظر آ رہا ہے لینس سینٹر میں، انڈے کے درمیان بھی جو لائن ہے یہ آپ انڈیکیٹ کریے یہ لینس. یہ ایک ایسا لینس ہوتا ہے، لینس آپ نے دیکھا ہوا ہوگا شیشے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے ہارڈ قسم کے ہوتے ہیں اور موٹے بھی ہوتے ہیں. تو یہ عدسہ جو ہے یہ ہمارے عام عدسوں کی طرح سخت نہیں ہوتا، بلکہ یہ خاص قسم کے دائرہ دار ریشوں کے ساتھ مل کر بنا ہوا ہوتا ہے اور نرم ہوتا ہے، بڑا سافٹ ہوتا ہے اور لچکدار بھی ہوتا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے آنکھ کا جو اگر یہ لچکدار نہ ہو، سخت ہو، تو یہ تو ایک تو زخمی کر دے آنکھ کو، اور دوسرا اپنی شکل برقرار نہ رکھ سکے، اپنے اندر قائم نہ رہ سکے. تو جو عدسہ ہے اس کے دائرہ دار ریشے دو کام کرتے ہیں. یہ کوشچن آپ نوٹ کر لیں کہ آنکھ کے عدسے کے دائرہ دار ریشوں کے فرائض لکھیے، یا عدسے کے کیا فرائض ہیں، دائرہ دار ریشے جو عدسہ بناتے ہیں ان کے کیا فرائض ہیں. تو پہلا فرض تو یہ ہے کہ عدسے کو مرکزی شکل میں قائم رکھنا. تو یہ کیونکہ سرکولر ہوتے تو یہ اس کو فلیٹ نہیں ہونے دیتے، عدسے کو جو ہے وہ مرکز میں یا گولائی میں رکھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ عدسے کی شکل میں اس کی موٹائی میں تبدیلی لا سکتے ہیں. اگر دیکھیں کوئی چیز جو ہے وہ الاسٹک کی بنی ہوئی ہو تو آپ اس کو کھینچ کر بڑا بھی کر سکتے ہیں، پھر اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز لکڑی یا لوہے کی بنی ہوئی ہے یا شیشے کی، تو آپ اس کو بڑا یا چھوٹا کسی طرح نہیں کر سکتے. تو یہ عدسے کے سائز میں تبدیلی لا سکتے ہیں. جب ہم قریب کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو عدسے کی لمبائی کم ہو جاتی ہے، موٹائی زیادہ ہو جاتی ہے، تاکہ وہ فوکس ہو جائے. فوکس کہتے ہیں روشنی کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، تو فوکس ہو جائے، یعنی قریب کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے عدسہ موٹا ہو جاتا ہے، اور دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے یہ نوکدار ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، اس کی موٹائی کم ہو جاتی ہے. یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ قریب اور دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے عدسہ کس طرح سے کام کرتا ہے. تو قریب کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے عدسے کی موٹائی زیادہ ہو جاتی ہے، اور دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے عدسے کی موٹائی میں کمی ہو جاتی ہے. لینس جو ہے اس کی کنویکسٹی جو ہے وہ قریب کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی موٹا ہو جاتا ہے، اور دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے لینس کی کنویکسٹی کم ہو جاتی ہے، یعنی موٹائی کم ہو جاتی ہے، یہ لمبا ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی لینس کے پیچھے ایک بڑا سارا خانہ نظر آ رہا ہے ریڈ کلر میں آپ کو. اس میں بلڈ سپلائی یعنی وینز یا رگیں بھی ہیں. یہاں پر ایک خاص لیکوڈ بھرا ہوا ہوتا ہے جو کہ ہماری آنکھ کو، جس کو ہم کہتے ہیں وٹریوس ہیومر، یہ جو ہے یہ ہماری آنکھ کے جو پلمپ شیپ ہوتی ہے اس کو برقرار رکھتا ہے، ابری ہوئی شکل کو برقرار رکھتا ہے. اور اگر یہ پانی نہ ہو تو آنکھ پچکی ہوئی محسوس ہو سکتی ہے، اور یہ بہرحال بہت سارا سیریس پرابلم پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ فلوئڈ ڈرائی ہو جاتا ہے، جیسے کالے موتیا میں بھی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کی جو ہے شکل برقرار نہیں رہتی. تو اب ہم آئیں گے آپ اگلے ٹاپک پر جو ہے آنکھ کے غلاف. آنکھ جو ہے وہ ساخت کے اعتبار سے اسے 3 غلافوں یا 3 لیئرز یا 3 تہوں میں تقسیم کیا گیا ہے. سب سے پہلے بیرونی سخت پردہ، یہ سفید رنگ کا ہوتا ہے. ہماری آنکھ کا ایک پارٹ وائٹ ہوتا ہے یا لائٹر ان کلر ہوتا ہے. یہ بیرونی غلاف ہے، آنکھ کے ڈھیلے کو ڈھانپنے والا. یہ غلاف ایک سفید مادے کی طرح ہوتا ہے، آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، اور یہی غلاف جو ہے وہ آنکھ کے سامنے والے حصے میں بالکل شفاف ہوتا ہے، کارنیا کہلاتا ہے. جو ہمارا یہ وائٹ پارٹ ہے یہ آگے سے گلاس کی طرح ہوتا ہے. جب انشاءاللہ کالج کھلے گا تو ہمارے پاس آئی کا ماڈل ہے، میں آپ کو دکھاؤں گی، بہت انٹرسٹنگ اور اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کلیئرلی کہ وہ کیا ہوتا ہے. اس وقت گھر میں ظاہر ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. تو بہرحال یہ اگلا حصہ شفاف ہوتا ہے جو کارنیا کہلاتا ہے، اور یہ بیرونی حصے میں پایا جاتا ہے. اور یہ شفاف ہونا اس کا ضروری ہے، اگر یہ شفاف نہ ہو تو روشنی اندر نہیں داخل ہو سکتی. روشنی جو ہے وہ مہیج ہے ہماری بصارت کا، دیکھنے کے لیے روشنی جو ہے وہ سٹیمولس ہے. اگر روشنی نہیں ہوگی یا صحیح طور پر نہیں داخل ہوگی تو ہم دیکھ نہیں پائیں گے. دوسرا پردہ یا دوسری لیئر عروقی پردہ، اس کو بیرونی سخت سفید پردہ کو سکلیروٹک کوٹ یا سکلیرا بھی کہا جاتا ہے. دوسرا پردہ جو ہے عروقی پردہ، اس کو کوروئڈ لیئر کہتے ہیں، کوریون بھی کہا جاتا ہے. آنکھ کے ڈھیلے کا یہ درمیانی غلاف ہے، سینٹرل پارٹ ہوتا ہے.
اس میں خون کی رگیں اور شریانیں پائی جاتی ہیں، اور آئرس جو ہے وہ اس حصے میں ہوتا ہے جس میں براؤن، بلیک، بلو یا گرین جو بھی آنکھ کا رنگ ہوتا ہے اس رنگ کے پگمنٹ سیلز، پگمنٹ کہتے ہیں رنگ کو، رنگ دار مادے پائے جاتے ہیں۔ ان کا جو ہے کام بہت انٹرسٹنگ کام ہے، یہ جو ہے یہ روشنی کی فالتو شعاؤں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے بہت زیادہ تیز روشنی ہماری آنکھ کے اندر چلی جائے تو اندرونی حصہ جو تھرڈ لیئر ہے بہت سینسیٹیو ہوتی ہے، اس پہ اگر ذرا سی بھی زیادہ روشنی چلی جائے تو یہ ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ تو اس ڈیمیج سے بچنے کے لیے جو یہ پگمنٹ سیلز ہوتے ہیں، یہ تیز روشنی جو ہوتی ہے اس کو جو ایکسٹرا لائٹ ہوتی ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور عکس کو دھندلا ہونے سے بچاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ نے کسی جگہ پر پانی پہنچانا ہو تو زیادہ نہ پہنچانا ہو، کم پہنچانا ہو، آپ وہاں فوم لگا دیں تو پانی اندر جائے گا، لیکن ایکسٹرا جو پانی ہوگا وہ فوم میں ہی جذب ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی پگمنٹ سیلز جو ہیں وہ فوم کی طرح کام کرتے ہیں، جو پانی جو روشنی ہے اس کو اندر تو جانے دیتے ہیں لیکن جو ایکسٹرا روشنی ہوتی ہے اس کو وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ تو یہ عروقی پردہ ہے۔ جو بیرونی پردہ ہے اس کا کام ہوتا ہے روشنی کو اندر پہنچانا، عروقی پردہ جو ہے اس کا کام ہوتا ہے روشنی کو ایڈجسٹ کرنا، ضرورت جتنی روشنی کو اندر جانے دینا۔ ایک تو یہ کام اس طرح سے کرتا ہے کہ یہ پگمنٹ سیلز جو ہیں ایکسٹرا روشنی کو جذب کرتے ہیں۔ دوسرا کام جو ہے وہ آنکھ کی پتلی سے بھی ہوتا ہے جس کا ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ اگر تیز روشنی ہوتی ہے تو آنکھ کی پتلی کا سائز خود بخود چھوٹا ہو جاتا ہے تاکہ اتنی ہی روشنی اندر جائے جتنی ضروری ہے، اور جب ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں تو پتلی کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تاکہ جتنی بھی روشنی ہے وہ ساری کی ساری اندر جائے اور ہم چیزوں کو کلیئر دے سکیں۔ تو درمیانی پردہ دراصل ایڈجسٹ کرتا ہے روشنی کو، کم ہو تو اس کو بڑھاتا ہے اور بہت زیادہ ہو تو اس کو کم کر دیتا ہے یا جذب کر لیتا ہے۔ تیسرا پردہ جس کا نام ہے جالدار پردہ، اس کو ریٹینا بھی کہا جاتا ہے اور اس کو شبکیہ بھی کہتے ہیں۔ تو جالدار پردہ یہ آنکھ کا سب سے اندرونی اور سب سے حساس سینسیٹیو پارٹ ہوتا ہے۔ اس پردے میں دو طرح کے خلیے ہوتے ہیں، دو طرح کے سیلز ہوتے ہیں۔ ان دو سیلز کے نام جو ہیں وہ ان کی شکل پر کی وجہ سے ہیں، جیسے ان کا اسٹرکچر ہوتا ہے ویسے ہی ان کا نام ہے۔ ایک کا نام ہے مستقیمی راڈز یعنی سلینڈر لائک، لمبے لمبے جیسے راڈ ہوتا ہے، سلنڈر کی شکل کے ہوتے ہیں لیکن لمبی شیپ میں ہوتے ہیں۔ اور دوسروں کو مخروطے یا مخروطیے کہا جاتا ہے۔ کونز یعنی اوپر سے چوڑا اور نیچے سے تنگ۔ کون آپ نے سب نے کھائی بھی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی، اوپر سے جو ہے وہ چوڑی ہوتی ہے اور نیچے سے وہ ٹرائنگل کی طرح جو ہے وہ نوکدار اس کا سرا ہوتا ہے۔ تو یہ سیلز کیونکہ کونیکل ان شیپ ہوتے ہیں اس لیے ان کو کونز کہا جاتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہیں یہ، اور ان کے بارے میں ہمیشہ پیپر میں کوسچن آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آنکھ کے غلاف کے نام لکھیے، یا عروقی پردہ کیا کام کرتا ہے، بیرونی پردہ آنکھ کے بیرونی پردے سے کیا مراد ہے، یا جالدار پردے سے کیا مراد ہے۔ ان پر شارٹ کوسچنز آ سکتے ہیں، 3 یا پھر 1۔ اور پھر جو ہے اب اگلا آپ کو آ سکتا ہے آنکھ کے مستقیم اور مخروطی خلیوں کی وضاحت کیجیے، یا مستقیم خلیوں سے کیا مراد ہے اور مخروطی خلیوں سے کیا مراد ہے۔ اب ہم ان کو ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ مستقیم خلیے یہ جو ہیں ان میں روشنی کی حس بہت تیز، یعنی سینسیٹیو روشنی کے لیے اتنے ہوتے ہیں کہ کم روشنی کا بھی اثر قبول کر لیتے ہیں، تو لیکن تیز روشنی میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہیں یہ ان کے ذریعے ہم اشیاء کو کم روشنی میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی یہ وہ سیلز ہیں جو کہ کم روشنی اور اندھیرے میں ہمیں دیکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ انسانی آنکھ میں ان کی تعداد کروڑوں میں ہوتی ہے، تقریباً 13 کروڑ جو ہیں وہ مستقیم خلیے ہماری آنکھ میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے برین کا جب سٹرکچر پڑھا تھا تب بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اربوں کی تعداد میں جو ہیں وہ سیلز ہوتے ہیں، کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ کم ہو تعداد میں تو یہ پیغام کو اچھے طریقے سے تیزی سے آگے نہیں پہنچا سکتے، زیادہ ہوتے ہیں تیزی سے اثر قبول کرتے ہیں اور آگے ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 13 کروڑ ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے۔ یہ آپ کے آبجیکٹیو میں آ سکتا ہے کہ آنکھ میں مستقیم خلیوں کی تعداد ہوتی ہے 5 کروڑ، 10 کروڑ، 12 کروڑ، 13 کروڑ، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے کروڑ ہے۔ ان خلیوں میں ایک جامنی رنگ کا مادہ پایا جاتا ہے، پرپلش سے کلر کا مادہ ہوتا ہے جس کا نام ہے روڈوپسن۔
यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ, आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ज़रूर याद करना है, नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ये रोडोप्सिन एक मादा होता है, केमिकल होता है। जब इस पर रोशनी पड़ती है तो ये जो है ये इसके अंदर कीमियाई तब्दीली होती है, बल्कि कीमियाई तब्दीली जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, नर्व इम्पल्स या असबी लहर पैदा होती है जो पैगाम आगे भेज देती है। जैसे ही पैगाम आगे भेजती है इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे ही रोशनी पड़ती है पर्पल से इसका कलर चेंज होता है और ये चेंज जो है ये आगे चला जाता है कलर, और ये अपने असली रंग पर आ जाता है। तो यानी अपनी असली हालत पर आ जाता है और पिछला और पैगाम लेने के लिए तैयार होता है। यानी जो पैगाम होते हैं वो पूरी शिद्दत के साथ आगे जाते हैं, कम शिद्दत से नहीं आते। तो मुस्तकीम खलिए क्या हैं? ये वो खलिए हैं जो कि कम रोशनी में देखने में मदद देते हैं, और ये जो है ये कलर्स नहीं देख सकते, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मुस्तकीम खलिए जो हैं ये सिर्फ ब्लैक, वाइट और ग्रे जो कलर्स हैं इनकी सेंसेशन महसूस कर सकते हैं, बाकी रंग इनको नज़र नहीं, इनकी मदद से हम नहीं देख सकते। यही वजह है कि अंधेरे में जब आप होते हैं तो आपको कलर्स का पता नहीं चलता, या आपको तेज़ रंग जो है वो ब्लैक लगते हैं और लाइट कलर जो है वो वाइट या ग्रे लग रहे होते हैं। तो क्योंकि उस वक्त हम मखरूती खलियों की मदद से देख रहे होते हैं, इस वजह से हमें रंगों में डिफ्रेंसिएशन या कलर डिफ्रेंसिएशन या रंगों में पहचान हम नहीं कर पाते। दूसरे खलिए मखरूती खलिए, या इनको कोन्स कहा जाता है। कोन्स जो है ये तेज़ रोशनी में बेहतर काम करते हैं, इनको हम सेल्स ऑफ कलर विजन भी कहते हैं। ये रंगीन मुख्तलिफ रंगों के लिए हसास होते हैं। मखरूती खलिए भी 3 तरह के होते हैं, यानी 3 बुनियादी रंग होते हैं। पहली किस्म के खलिए सुर्ख रंग के लिए यानी रेड कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं, दूसरी किस्म के खलिए सब्ज़ रंग के लिए, और तीसरी किस्म के खलिए नीले रंग के लिए हसास होते हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू ये 3 बेसिक कलर्स हैं। बाकी जितने भी कलर्स आप हज़ारों की तादाद में जो देखते हैं वो इन तीनों कलर्स के मिलाने से बनते हैं। तो मखरूती खलिए जो हैं ये रोशनी में देखने के लिए मददगार होते हैं। इनकी मदद से वाज़े बसारत या क्लियर विज़न हासिल होती है, और इनको हम सेल्स ऑफ कलर विज़न या रंगों की बसारत के खलिए भी कहते हैं। तो ये जो है ये, और इनकी तादाद जो है ये मुस्तकीम खलियों से कुछ कम होती है। तो ये जो है ये 2 तरह के, इनको हम बसारत के आख़ज़ात या रिसेप्टर सेल्स भी कहते हैं। तो ये 2 बहुत अच्छी तरह से आपने याद करना है। एक और पॉइंट जिससे कहते हैं जर्द नुक्ता, येलो स्पॉट या फोविया, फोविया या येलो स्पॉट। रेटिना जो है ये एक प्लेट की तरह का स्ट्रक्चर है। अगर आप पिछली डायग्राम में देखें तो आपको यहाँ पर जो है वो एक ये दायरे की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और इसमें रेटिना जो है ये देखें अंदर वाला, ऊपर की तरफ देखें, यहाँ पर जहाँ रेटिना लिखा हुआ है डायग्राम में पेज के ऊपर वाली साइड पर देखें, येलो के साथ ब्लैक लाइन के ऊपर जो है वो लेबल किया हुआ है रेटिना। रेटिना जो है ये दोनों तरफ से गोल शक्ल में पीछे की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा है येलो स्पॉट, पेज के लेफ़्ट साइड पर आप देखें, लेफ़्ट साइड पर लिखा हुआ है येलो स्पॉट, इसको कहते हैं फोविया। ये वो पॉइंट है जो कि आँख के अदसे के बिल्कुल सामने होता है। इसके सामने देखें ब्लू कलर में आपको आँख का अदसा नज़र आ रहा है, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, अंडे की शक्ल का स्ट्रक्चर। ये जो येलो स्पॉट है ये अदसे के बिल्कुल सामने है। जब कोई भी तस्वीर बनती है अदसा इसे फोकस करता है, अगर वो इस येलो स्पॉट के ऊपर तस्वीर बनाता है तो हमें वो चीज़ पूरी तफसील से नज़र आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मखरूती खलिए हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। कोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में लातादाद होते हैं, और इस वजह से हमें जो है वो उस चीज़ का वाज़े जो है वो शक्ल पूरी तफसीलात के साथ उसकी शबीह हमें नज़र आती है, उसका अक्स जो है, उसका जो इमेज है पूरी तफसील से नज़र आता है। इसी तरह से एक और पॉइंट है जिसका नाम है तारीक नुक्ता। ये पहले आपको मैं इसकी पिक्चर दिखा दूँ। ये देखें येलो स्पॉट के नीचे पेज के जो है नीचे वाली साइड पर जहाँ शक्ल नंबर 4.1 लिखा हुआ है, इधर एक साइड पर लेफ़्ट साइड पर देखें लिखा हुआ है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जो है ये एक पॉइंट है, ये जो है जहाँ से अस्बे बासरा दिमाग की तरफ जाती है, जो पिछला हिस्सा है इसका, जो आप जहाँ पर आँख एंड हो रही है, ये यहाँ येलो वाला, येलो और ब्लू सा पार्ट, ये है ऑप्टिक नर्व जिसे अस्बे बासरा कहते हैं। यानी ये आँख की जो इतला है वो ब्रेन में लेकर जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट होता है, यहाँ पर
راڈز اور کونز ہوتے نہیں ہیں. یہاں پر جو ہیں یہ اعصابی خلیے ہوتے نہیں ہیں، نہ راڈ ہوتے ہیں یعنی نہ مخروطیے ہوتے ہیں، نہ مستقیم خلیے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اگر کوئی چیز فوکس عدسہ جو ہے کرے اور اس کا امیج بن جائے بلائنڈ اسپاٹ پر، وہ چیز سامنے پڑی ہوتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو بلائنڈ اسپاٹ یا تاریک نقطہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھ کا وہ مقام جہاں پر عصب باصرہ دماغ کی طرف جاتا ہے، وہاں پر ایک پوائنٹ ایسا ہوتا ہے جہاں پر اعصابی خلیے نہیں ہوتے، مستقیم خلیے جن کو ہم راڈز کہتے ہیں اور مخروطی خلیے جنہیں کونز کہتے ہیں وہ نہیں ہوتے. جب وہ نہیں ہوتے تو وہاں پر سینسیشن پیدا نہیں ہوتی، روشنی کے لیے حساس نہیں ہوتا، وہاں پر کوئی شکل نہیں بنتی اور ہمیں چیز موجود ہونے کے باوجود نظر نہیں آتی. اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں بلائنڈ اسپاٹ یا تاریک نقطہ. آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے بصری عصب. یہ بھی میں نے آپ کو ابھی دکھایا ہے، پھر ایک بار دیکھ لیں. آپٹک نرو جہاں آنکھ اینڈ ہو رہی ہے، اس کا بیک والا پارٹ ہوتا ہے، یہاں سے جو ہے وہ اعصابی ریشے یعنی نروس یعنی اعصاب جو ہوتے ہیں، بہت سارے نیورون کے گچھے اور خون کی نالیاں، یہ جو ہیں یہ نکلتی ہیں اور ایک طرف تو جالدار پردہ ہے جو ڈارک بلیک کلر کا نظر آ رہا ہے اندر، وہاں جاتی ہیں، اور دوسری طرف دماغ کا جو بصری مرکز ہوتا ہے عقبی فس آکسیپیٹل لوب جو آپ کو میں نے بتایا تھا سر کے پچھلے حصے میں، جس کا تعلق بصارت سے ہوتا ہے، یہ وہاں جا کر اینڈ ہوتا ہے. تو جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمیں ہمارا جو سینسری ایریا ہے، بصارت کا سینسری ایریا برین میں، وہ متاثر ہوتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیا دیکھا ہے. تو یہ آپ نے اب دیکھ پڑا ہے آنکھ کا سٹرکچر. اگر آپ کو یہ سوال لانگ میں آتا ہے کہ آنکھ کی ساخت اور وظائف کی وضاحت کیجیے، تو آپ نے یہ سارا جتنا بھی آنکھ کے بارے میں ہے سارا پڑھ لکھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈایاگرام بھی بنانی ہوگی. اور ایک چیز اور جو یہاں پر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں اس ڈایاگرام کو، کہ آنکھ جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اوپر نظر آ رہا ہے آنکھ کے ارد گرد مسلس، درمیان میں دیکھیے اس جو دائرے میں آپ کو ایک شکل ڈایاگرام نظر آ رہی ہے، اس میں انڈے کی شکل کا وائٹ لینز ہے ایک، اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں طرف آپ کو یلو لائٹ سے کریم کلر کے اسٹرکچرز نظر آ رہے ہیں جو کہ کالے سے رنگ میں شیڈ کیے ہوئے ہیں. یہ ہیں مسلس. یہ جو ہے یہ آنکھ کے عدسے کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو موٹا اور پتلا کرتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے آئرس، بلو کلر کا جو پارٹ ہے یہ آنکھ کا عدسہ، آنکھ کی جھلی ہوتی ہے جو کہ جس کے اندر رنگین خلیے پائے جاتے ہیں. اس کے درمیان میں ایک سوراخ نظر آ رہا ہے جس کو پیوپل لکھا ہوا ہے. یہ روشنی جو ہے یہاں سے گزرتی ہے، گزرنے کے بعد یہ عدسے کے اوپر پڑتی ہے، عدسے سے ہوتے ہوئے پھر یہ جو ہے وہ ریٹنا میں ڈارک بلائنڈ اسپاٹ یعنی تاریک نقطے پر، یا پھر یلو اسپاٹ یعنی زرد نقطے پر پڑتی ہے، اور ہم اس چیز کو یا دیکھ لیتے ہیں یا پھر نہیں دیکھ پاتے. اور یہ اطلاع جو ہے وہ برین کی طرف جاتی ہے، بیک کی طرف آپٹک نرو کے ذریعے. اور نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے آنکھ کی پتلی سے نظر آنے والی ریٹنا کی تصویر، کہ آنکھ کی پتلی کے ذریعے کے تھرو اگر ہم پکچر لیں تو ریٹنا کچھ ایسا نظر آتا ہے. یہ گول ہوتا ہے اور اس میں بہت رچ سپلائی آف بلڈ ویسلز ہوتی ہے، خون کی نالیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس سارے عمل کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم خون سے حاصل کرتے ہیں. تو جو بھی اس سے زیادہ کام کرنے والے ہوں گے وہاں اس کے ارد گرد مسلس بھی زیادہ ہوتے ہیں اور خون کی نالیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم اس سے زیادہ نہیں میں آپ کو پڑھاؤں گی، تاکہ آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کل ہم پھر نئے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ جو آپ کا لیکچر ہوگا تو اس کے اب شارٹ کوسچنز اینڈ میں آپ کو شیئر کروں گی، لیکن اس کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ سائنٹیفک ٹاپک ہے اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں آئے گا یا مشکل ہے. تو میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں اس کو ایزی کر کے بتاؤں. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی ضرور سمجھ آ جائے گی. تو اب نیکسٹ لیکچر تک کے لیے ہم آپ کو اللہ حافظ، اور اپنا خیال رکھیے گا اور پڑھائی کی طرف بہت دھیان دیجیے گا. اللہ حافظ گرلز.